معزز دوستو، احباب محبین قرآن، آج ہم نے چوتھا پارہ پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں سورہ آل عمران اس کا کافی سارا حصہ موجود ہے، اور اس میں آخری جو پاؤ ہے وہ سورہ النساء ہے۔ تو اس کی ابتدا ہو رہی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ وہ چیز رب کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ پتہ چلا کہ رب کی راہ میں اچھی چیز دینی چاہیے۔ جب تک تم اپنا محبوب رب کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتے، محبوب شے، تب تک مطلوب نہیں ملے گا۔ ایک صحابی رسول تھے تو ان کا باغ بہت اچھا تھا، تو خیال آیا نماز میں، تو پھر انہوں نے بعد میں جا کے وہ سارے کا سارا باغ ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو جب رب کی راہ میں چیز دو تو اچھی چیز دو، ردی چیز پیش نہ کرو۔ ردی چیزیں وہ قبول بھی نہیں کرتا۔ عمومی طور پہ ہم خیرات بھی دیتے ہیں تو جیب میں سے وہ نوٹ نکال کے دیتے ہیں جو سب سے گلا سڑا ہو، بھئی یہ کسی کھاتے کا نہیں ہے، چلو بھئی یہ اللہ کی راہ پہ دے دیں۔ اور اپنے بچوں میں سے دین کے لیے وقف بھی کریں نا، کسی کو حافظ بھی بنانا ہو، عالم بنانا ہو، تو عمومی طور پہ ہمارے رویے جو ہیں کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ جس بچے کا آئی کیو لیول کچھ اچھا ہے، ذہین و فتین ہے، تو ہم اس فتین سٹوڈنٹ کو ہم کہیں گے نہیں جی اس کو تو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے۔ اور جو کسی کام کا نہیں ہے، جو پٹھے بھی نہیں ڈال سکتا جانوروں کو، وہ ادھر لا کے کہتے ہیں قاری صاحب ہے تواڈے والے، ایک اور ساتھ کہتے بھی ہیں اے جی کتے بھی نہیں چل سکیا، اے ان تواڈے۔ یہ تو دین کی برکت ہے کہ جو کسی کھاتے کا نہیں نہ ہوتا، تو دین کی برکت ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی کھاتے کا بن جاتا ہے۔ دین اس کو بھی کچھ نہ کچھ بنا ہی دیتا ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ تو ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں میں سے جو جس میں ٹیلنٹ زیادہ ہے، جس میں صلاحیت و قابلیت زیادہ ہے، دین کو اچھے دماغوں کی ضرورت ہے، قابل لوگوں کی ضرورت ہے، تو ایسے افراد دین کے لیے ہم منتخب کریں، ان کو دین کے راستے پہ لگائیں، اور چیزوں میں سے بھی جو اچھی چیز ہے دل کو لگنے والی وہ رب کی راہ میں خرچ کریں۔ جو جائے تو آپ کا دل جائے، اور پھر اجر ملے گا، پھر برکت ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو نا، تمہارا رب جانتا ہے، میرے علم میں ہے۔ تو جو جتنی قیمتی چیز اس کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرے گا نا، اجر بھی اس کو اتنا ہی بڑا ملے گا، کیونکہ یہ جو تحفے ہیں نا، بچے، مال، دولت، یہ دیا بھی تو اسی کا ہی ہے۔ ہم نے کوئی اپنے پلے سے تھوڑا دینا ہے، اس کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے۔ وہ دیتا ہی نہ بچے، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ دولت، پیسہ، یہ سب کچھ دیتا ہی نہ، پھر ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو جب اس کے دیے میں سے دینا ہے تو پھر اچھا دیں، اور جتنا اچھا دیں گے اتنا ہی اچھا وہ دے گا۔ اور یہ ہم پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ 700 دانے لے کے آتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں 1 درہم دیا جاتا ہے تو وہ بھی ہزاروں درہم واپس عطا فرماتا ہے، اور دیا بھی تم نے اسی کا ہی ہے، اپنا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ کھانے جو ہیں یہ حلال ہیں۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ حضرت یعقوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اونٹ کا گوشت تناول فرمایا، دودھ پیا، تو یہودیوں نے اعتراض کر دیا کہ اگر آسمانی کتابوں کے ہی تم وارث ہو تو بنی اسرائیل کے اندر تو
اونٹ کا گوشت حلال نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پہ کسی تقوی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر روک دیا تھا، اپنے وجود پہ انہوں نے کہا تھا میں نہیں کھاؤں گا۔ تو آگے بنی اسرائیلی یہ سمجھے کہ یہ چیز ہی حرام ہے، تو قرآن مجید نے کہا نہیں، اگر ایسی بات ہے یہ حرام ہے تو حضور نے فرمایا پھر لاؤ تورات اور دکھاؤ کہاں لکھا ہے حرام، پڑھو تورات۔ تو اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔ تو ایک عظیم ہستی تھی، انہوں نے اپنے آپ پہ کسی وجہ سے اس خوراک کو روک لیا تھا، اور بعض لوگ ان کی طبیعت کو بھی بعض خوراک موافق نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں میں نے چاول نہیں کھانے، میں نے بیف بڑا گوشت میں نے نہیں کھانا، مجھے نقصان دیتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز انہوں نے روکی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ شریعت میں ناجائز ہوگی، تو شریعت میں وہ چیز ناجائز نہیں۔ اسی طرح یہاں پہ جب انہوں نے اعتراض کیے کہ افضل گھر تو بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ، تو تم افضل گھر چھوڑ کے جو ادنا گھر ہے خانہ کعبہ اس طرف آ گئے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں۔ پھر وہ کہتے تھے پہلا گھر تو ہے ہی بیت المقدس، سب سے پہلے وہی بنائے، تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے نا، وہ بیت المقدس نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، اور یہی ہدایت ہے، اور یہ کیا ہے؟ ہدی للعالمین، یہ لوگوں کے لیے، سارے عالمین کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ خانہ کعبہ کا پھر بیان کیا گیا، مکہ کا، سرزمین مکہ کا، خانہ کعبہ کا، کہ یہ بیت المقدس سے پہلے ہے، پہلا گھر یہ بنا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو گھر ہے نا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی عظیم نشانیاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ شریف کے بالکل ساتھ آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اتنے اس پتھر کے اندر گئے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں، یہ زندہ معجزہ بھی ہے اور قدرت الہیہ کا کرشمہ بھی ہے۔ پتھروں کے اندر کیسے اس طرح فوم بن کے نرم ہو کے پاؤں کیسے جاتے ہیں، لیکن اس میں موجود ہے۔ تو یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ادھر ساتھ ہی ایک اور نشانی ہے بالکل مقام ابراہیم کے ساتھ، جس کو آب زمزم شریف کا کنواں کہا جاتا ہے، تو وہ بھی خانہ کعبہ میں ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کا تفوق ہے بیت المقدس پہ۔ تو وہاں پہ بھی آب زمزم شریف کا کنواں ہے، بڑے بڑے کنویں چلے بند ہو گئے، لیکن ہزاروں سال پہلے کا وہ کنواں آج بھی اسی طرح جاری ہے، اور آج بھی دنیا میں پہلے نمبر پہ پانی اسی کا ہی ہے۔ بلکہ دنیا کے بڑے بڑے یہ جو ڈسٹلڈ واٹر اور یہ جو بڑے بڑے واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں، انہوں نے اپنا جو پانی کا معیار جب یہ ٹھیک کیا ہے کہ اچھا پانی کون سا ہوتا ہے، تو آب زمزم کے کرائیٹیریے پہ لے جا کے ٹھیک کیا ہے۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منگوایا بھی، پیا بھی، اور پھر تھوڑا سا حضور نے تبرک کے طور پہ واپس دے دیا اور فرمایا اسے آب زمزم شریف کے کنویں میں واپس ڈال دو، قیامت تک میری امت حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پاؤں کی لذت بھی لیتی رہے گی، میرے لعاب دہن کی شفا بھی لیتی رہے گی۔ تو یہ دونوں برکتیں آب زمزم شریف کے کنویں میں آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چلتا رہے گا۔ اور ایک تیسری نشانی بھی ہے، ایک تو مقام ابراہیم ہے، ایک آب زمزم شریف ہے، ایک وہاں پہ ملتزم ہے، مقام ملتزم خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ جس سے چمٹ کے دعائیں کی جاتی ہیں، وہ قبولیت والی جگہ ہے۔ اور اسی طرح وہاں پہ حتیم ہے، آگے جہاں پہ نفل پڑھے جاتے ہیں وہ بھی قبولیت والی جگہ ہے۔ میزاب رحمت ہے، پرنالہ جہاں سے پانی گرتا ہے وہ بھی رحمت والی جگہ ہے۔ اور اسی طرح وہاں پہ ایک اور، جی کیا بتا رہے ہیں آپ؟ حجر اسود، سبحان اللہ، ایک حجر اسود ہے جو بڑی ہی برکت والی جگہ ہے۔ ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے جو پہلے نور علی نور ہوتا تھا، تو لوگوں کے گناہ چوس لیتا ہے، اپنا نور دے دیتا ہے، تو یہ بھی برکت والی جگہ موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو وہاں پہ داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، تو وہ باعث امن مقام ہے۔
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہاں پہ آگے حج کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس بندے پہ استطاعت طاقت قوت ہو حج پہ جانے کی تو اس پہ حج فرض ہے، اسے چاہیے کہ وہ حج کرے، اور جو کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکات وہ تو غنی ہے۔ اسی طرح پھر کفار کی بات کی گئی جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، رائے حق سے دور کرتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کی بات کی گئی جو ان کی کافروں کی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کو سمجھایا گیا ہے کہ ان کے پیچھے نہ لگو۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے۔ تو بندہ مومن کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر میں رہنا چاہیے وہ خاتمہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی مرو موت آئے تو ایمان پہ آئے، اس کی فکر کرو۔ تو بار بار ہم یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات برکات ہمیں اس ماہ مبارک کے صدقے جب بھی ہمارا دنیا سے خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پہ ہو۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا ایمان بچا کے دنیا سے لے گیا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ساری کوششیں اسی کے لیے ہیں کہ بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اور یہاں پہ پھر آگے یہ بھی بیان کیا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑ لو، اہل بیت اطہار کو مضبوطی سے پکڑ لو، اصحاب کبار کو مضبوطی سے پکڑ لو، اولیاء اللہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیں، جڑ جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ فرقہ واریت میں نہ پڑو، فتنوں میں نہ پڑو۔ یہ نئے نئے آج کل فتنے آ گئے ہیں، یوٹیوبر نئے نئے آ گئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ شرلی چھوڑنا، آگ لگانا، نیا مسئلہ نکال کے لانا، اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ کیا جائے۔ ان چیزوں سے بچو، نئے نئے فرقے نہ بناؤ، اپنے بزرگ باپ دادا جو مسلمان ہیں ان کے طریقے پہ سادہ نماز روزہ اپنے یہ کام کرتے رہو، اور ہر طرح کی اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پہ کی۔ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اس نے اپنی مہربانی سے، اپنی نعمت سے، کرم نوازی سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے بالکل کنارے پہ گرنے والے تھے، پھر اس نے تم کو بچا لیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تم دوزخ میں گر رہے تھے پتنگوں کی طرح، میں کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ تو یہ نعمت عظمیٰ آگے پھر بات آ رہی ہے، یہ اللہ کریم نے لوگوں کو جو کفر میں گرنے سے بچایا تو کس کے وسیلے سے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات۔ تو حضور نعمت عظمیٰ بھی ہیں، نعمت کبریٰ بھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکات اس طرف توجہ دلا رہی ہے ہماری۔ اور تم میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تو وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں، برائی سے منع کرنے والے ہوں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے، ہر علاقے میں، ہر ایریے میں، جو نیکی کی طرف بلانے والی ہو، برائی سے روکنے والی ہو، یعنی علماء کی ایک جماعت ہر علاقے میں ہونی چاہیے۔ تو یہ اس علاقے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگ تیار کریں جو نیکی کا حکم دیں، جو برائی سے روکیں۔ ہم سب کی ویسے ڈیوٹی ہے کہ اپنے اپنے دائرہ کار میں ہم دوسرے لوگوں کو نیکی کی طرف لے کے آئیں، برائی سے منع کریں، اور کامیاب بھی یہی لوگ ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، جو اختلاف میں پڑ گئے نشانی آنے کے بعد، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن بھی آنے والا ہے جب بعد چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بعد چہرے سیاہ ہوں گے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ آپ اس مقام پہ لکھتے ہیں کہ روشن چہرے والے قیامت والے دن کون ہوں گے، تو آپ ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ، حضور فرماتے ہیں وہ لوگ کون ہوں گے، ہم وجوہ اہل سنہ، وہ اہل سنہ کا وہ طبقہ ہوگا جو شروع سے آج تک ایک ہی طریقے پر انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین ان کے ٹریک پہ چلتا آ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت ہے۔ اس امت کے 3 وظیفے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں کہ یہ بہترین کیوں ہے، تو کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ تو بہترین امت وہی ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں گی۔ کون کون سی؟ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اور پورا ایمان لے کے آئیں گے۔ تو اگر تو ہم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے بھی منع کرتے ہیں، اور ایمان بھی پختہ رکھتے ہیں، تو پھر تو ہم بہترین امت میں سے ہیں۔ اور اگر ہم کہتے ہیں نہ بھئی میں تو کسی کو نیکی کا حکم نہیں دوں گا، نہ ہی کسی کو برائی سے منع کروں گا، مینو کی تو جو مرضی کر، آج کل ایسا ہوتا ہے نا سانو کی، تو اگر اس طرح کا اگر کسی کا رویہ ہے اور وہ کسی دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتا، خود نیکی کا حکم بھی نہیں دیتا، نہ نیکی کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو خیر امت میں سے نہ سمجھے، وہ اپنی کمزوریوں کو دور کرے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دے سکتے، تھوڑی بہت تکلیف ضرور دیں گے، لیکن جب تم مل کے ان کے ساتھ مقابلہ کرو گے، لڑو گے، یولوکم الادبار، تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو اے مسلمانوں تم آپس میں اکٹھے ہو جاؤ۔ آج غزہ کا وہ میدان عالم اسلام کو پکار کے کہتا ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں اور اسرائیل کے چاروں طرف اسلامی ممالک موجود ہیں، اسلحہ بھی ہے اور ان کے پاس افواج بھی ہیں، طیارے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہے، وہ اتحاد و اتفاق نہیں ہے، جذبہ جہاد نہیں ہے، دینی غیرت نہیں ہے، اور کوئی فکر نہیں ہے اس حوالے سے اتفاق و اتحاد کی۔ تو یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اگر تم اکٹھے ہو کے تھوڑا سا آگے بڑھو گے تو عالم کفر پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ اس طرح آگے یہودیوں کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ ان پہ ذلت مسلط کی گئی، اور اس لیے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور یہ برائیاں کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اولئک من الصالحین، یہی صالح لوگ ہیں۔ اس طرح اگر ہم ایک ایک آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو یہ کافی طویل ہو جائے گا، تو چند اس کے اہم مضامین جو ہیں وہ پیش خدمت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات نے یہاں پہ آگے ایک آیت مبارکہ کا میں تھوڑا سا مفہوم بیان ضرور کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم۔ یہ جو کافر لوگ ہیں نا، یہود و نصارہ کے بارے میں بات ہوئی، ان کو اپنی مجلسوں میں نہ بلاؤ، پرائیویٹ جو آپ کی مجالس اور آپ کے پروگرام ہیں ان میں ان کو شامل نہ کرو۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض ہے۔ جب اوس و خزرج مسلمان ہوئے تو یہودی پہلے ان کے دوست بھی تھے، تو بعد میں بھی وہ یاریاں رہیں، تو وہ مسلمانوں سے ہر بات سن کے آپس میں جا کے نا ادھر پھر یہودی پھر مسلمانوں کے خلاف سازش شروع کر دیتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ تم ان کو اپنا سمجھتے ہو لیکن یہ اپنے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض ہے، نفرت ہے۔ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اور جب تمہیں خوشی ہوتی ہے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کے منہوں سے بغض نکل بھی رہا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا عالم اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور ابھی بھی ہمارے لوگ نہیں سمجھتے۔ عالم کفر سارا اکٹھا ہوا پڑا ہے اور ہمارے لوگ ابھی بھی اس میں سے پتہ نہیں کیا نکالنے کے چکر میں ہیں۔ بھائی کفر تو اکٹھا ہے، مسلمانوں کو بھی اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اور ان کے دلوں میں جو بغض ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ایجاد ہو کہ پوری دنیا سے اسلام ختم ہو جائے، لیکن اسلام نے باقی ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے دوستیاں نہ کرو۔ آج بھی بہت سے اسٹوڈنٹ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہودیوں سے دوستی کرنا، عیسائیوں سے دوستی کرنا، مرزائیوں سے یاریاں لگانا، ان کی دعوتیں کرنا۔ تو بھائی مسلمانوں سے دوستی کرنے میں تمہیں کیا حرج ہے؟ مسلمان تھوڑے ہیں؟ تو دوستیاں نہ پالو ان سے، ان کو پرائیویٹ مطلب مجالس میں ان کو نہ لاؤ۔ ہاں بوقت ضرورت، بامر مجبوری، کاروبار میں کسی جگہ پہ لین دین ہو یا کسی جگہ پہ ایسا اکٹھا ہو یا باہر کے ممالک میں کسی جگہ پہ ان کے ساتھ معاملات ہیں تو اس وقت اجازت ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے۔ لیکن اپنے پرائیویٹ جو معاملات ہیں، اسلام کی مجالس ہیں اور یا خفیہ، اس میں ان کو کبھی بھی انٹر نہ ہونے دیں، پھر یہ تمہارے خلاف سازش شروع کر دیں گے۔ یہاں پہ واقعہ احد بیان کیا گیا ہے، 55 آیات ہیں واقعہ احد پہ یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ تو ان میں چونکہ پہلے غزوہ بدر تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، غزوہ بدر میں تم نے انہیں تکلیف دی تھی، غزوہ احد میں انہوں نے تمہیں تکلیف دی۔ جنگوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اے مسلمانوں پریشان نہ ہو، کیونکہ 70 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی شہید ہو گئی تھی، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام شہید ہوئے تھے غزوہ احد کے اندر۔ تو اس میں مسلمانوں کو سبق بھی سکھایا گیا، کچھ تنبیہ بھی کی گئی اور پیغام دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس پہاڑ پہ کھڑے رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے سپہ سالار تھے، یعنی ان کے کمانڈر تھے۔ 50 کے اوپر ایک جبل الرمادہ ایک پہاڑی تھی، ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے، ہم نیچے لڑیں گے، تم نے ادھر پہرا دینا ہے، اس مورچے کو نہیں چھوڑنا۔ اگر دشمنوں کی طرف سے پرندے آ کے ہمیں ہمارا گوشت بھی نوچ کے لے جائیں، تم نے یہ مورچہ نہیں چھوڑنا۔ وہ 50 وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے، حضرت مولا علی شیر خدا آگے بڑھے، حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، تلواریں چلیں، کفر بھاگ گیا۔ بڑے بڑے 8 سردار ان کی گردنیں کٹ کے جب گریں، ان کو پتہ چل گیا ہم شکست کھا گئے، بھاگے۔ جب وہ آگے لگ کے بھاگ گئے، تلواریں پھینکنا شروع کر دیں، گھوڑے انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیے، تو اب جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ بس میدان جیت لیا، تو وہ ان کے پیچھے بھاگ پڑے۔ جو پیچھے بھاگ پڑے، کافر آگے بھاگ گئے، وہ ان کو پکڑ کے ان کا سامان چھیننے لگے، اتارنے لگے مال غنیمت کے طور پہ کہ یہ اسلامی سلطنت کے پاس جمع ہوگا۔ تو وہ جو 50 بندے مورچے پہ کھڑے تھے نا اصحاب پاک، انہوں نے سمجھا وقتی طور پہ کہ فتح مکمل ہو گئی ہے، کافر ہار گئے ہیں، مسلمان جیت گئے ہیں، اب جو حضور کا حکم تھا وہ پورا ہو گیا ہے، ہم ادھر کھڑے رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بس اب یہاں پہ کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بجائے ہم بھی کفار کو پکڑیں، کوئی جنگی قیدی بنائیں تاکہ اسلام اور مضبوط ہوگا، ان کو جتنا پکڑیں گے، ماریں گے، ان کا اسلحہ چھینیں گے۔ تو وہ نیچے اتر آئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر ان کو روکتے بھی رہے، نہیں حضور نے روکا تھا، ٹھہریں۔ تو جب وہ نیچے اترے، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ 10 صحابی رسول اوپر رہ گئے، باقی جو ہیں وہ نیچے اتر آئے اور وہ پیچھے۔ تو اس کنڈیشن میں جو خالد بن ولید تھے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کے ساتھ تھے، کمانڈر تو تگڑے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس سارے سینیریو میں یہ جو مورچہ ہے نا، اگر یہ قابو میں آ جائے تو مسلمانوں کو گھیرا جا سکتا ہے۔ مسلمان تو فتح کی اس خوشی میں لگے ہوئے تھے، عین اس وقت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ گھوم کے وہاں پہ آ کے انہوں نے ان 10 صحابہ کو شہید کیا، اور وہاں سے گزر کے انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ اب آگے بھی کافر تھے، درمیان میں مسلمان تھے، پیچھے پھر کافر آ گئے، درمیان میں مسلمان پھنس گئے، اور وہاں پہ پھر گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ پیچھے، اور ایسی کیفیت میں پھر انہوں نے، یہ بھی ایک پروپیگنڈا وار ہوتی ہے، انہوں نے مشہور کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جب ان صحابہ کرام نے سنا کہ حضور شہید ہو گئے ہیں تو دل ٹوٹ گئے کہ سرکار چلے گئے تو پھر ہمارا زندہ رہنے کا کیا فائدہ، بس پھر ہم بھی شہید ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ شہید ہونا شروع ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ یہ بہت بڑا ایک سانحہ تھا، اور اس کے پیچھے تربیت تھی ساری کی ساری۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات و برکات، آپ نے
صحابہ کرام کو آواز دی کہ میں بخیریت ہوں، اٹھو، کہاں چلے گئے ہو؟ تو آواز دی تو پھر صحابہ کرام ان میں دوبارہ کرنٹ آ گیا، دوبارہ پھر جرت کے ساتھ واپس پلٹے اور پھر ان کا قلع کما کیا، ان کو قتل کیا، 20 کافر مارے، اور پھر اعلان کر دیا حضور نے کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ پھر وہ جو کافر بھاگنا شروع ہو گئے حتیٰ کہ وہ فرار ہو گئے، لیکن اس وقت تک نقصان بہت بڑا ہو گیا تھا۔ تو اس موقع پہ پھر یہ آیتیں اتری تربیت کے لیے کہ جب اللہ کے رسول نے تمہیں ایک مقام پہ کھڑا کیا تھا تو پھر تم نیچے کیوں نہیں آئے؟ مگر پھر وہ جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، لنت لہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ میرا حبیب بڑا نرم دل ہے۔ حضور اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، حبیب اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ آپ سے واپس آ کے اس طرح جڑ نہ جاتے۔ ان کو پتہ تھا حضور معاف کر دیں گے، یہ آ گئے ہیں، فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، تو حبیب اب تم بھی ان کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، میں بھی معاف کرتا ہوں، آپ بھی معاف کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اب ان کو اپنے مشورے میں لے لو اور ان کی تربیت کرو۔ تو اس میں بعد میں آنے والوں کے لیے تربیت کا پہلو تھا کہ اللہ کا نبی جس جگہ پہ کھڑا کر دے وہاں پہ کھڑے ہونا ہے، اور نبی کے بعد پھر جو قائم مقام ہوگا وہ جہاں پہ کھڑا کر دے، اور پھر جو بھی سپہ سالار مسلمانوں کا حالت جنگ میں تمہیں جس جگہ پہ اپوائنٹ کر دے تو تم نے اپنے سپہ سالار کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اگر کرو گے تو جس طرح یہ نقصان ہوا ہے وہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک واقعہ پیش کیا گیا تھا یا ہوا تھا تاکہ ہماری تربیت ہو جائے کہ ہم نے اپنے لیڈر کی، اپنے قائد کی بات کو کس حد تک ماننا ہے۔ کچھ بدبخت لوگ اس واقعے کی آڑ میں صحابہ کرام پہ زبانیں دراز کرتے ہیں اور ان کے اوپر واہیات بکتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام چھوڑ گئے تھے یا حضور کے معاذ اللہ، تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ اللہ کریم نے جب ان کے اس عمل کو معاف کر دیا ہے، اللہ کے حبیب نے معاف کر دیا ہے، تو تم اور ہم کون ہوتے ہیں ان ہستیوں کے اوپر انگلی اٹھانے والے؟ ان لوگوں کے ہاتھ سے تو جو ایک جو کے چند دانے لگ جائیں تو پوری کائنات اگر سونا پہاڑ صدقہ کرے تو ان کے جو کے دانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ تو اتنی عظمت والے لوگ ہیں۔ تو یہ واقعہ احد یہاں پہ بیان کیا گیا ہے اس پارے میں، چوتھے پارے میں، اور 25 آیات اس کے بعد منافقین کے بارے میں بھی آئی ہیں کہ یہ منافقین جو ہیں یہ ہمیشہ تمہیں نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سود کے خلاف حکم ہے کہ سود سے تم نے بچنا ہے، لا تاکل ربا، سودی کام نہ کرو، سود کے خلاف۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو سود کا کام کرتا ہے 36 مرتبہ اپنی سگی والدہ کے ساتھ جس طرح گناہ، اتنا بڑا گناہ سودی کاروبار میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ تو والدین کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہر وہ کام جس میں انٹرسٹ ہو، جس میں سود ہو، جس میں اس کی، تو اس سے اپنے بچوں کو اس کاروبار سے بھی بچائیں، یہ بھی ایک ذمہ داری ہر ایک کی بنتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات نے یہ بھی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں خبر ملی تھی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، تو اگر حضور شہید ہو جائیں یا دنیا سے تشریف بھی لے جائیں تو کیا تم پھر واپس آ جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے؟ نہیں، نبوی مشن تم نے پورا کرنا ہے۔ تو اس میں یہ پیغام تھا کہ حضور اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو تم نے واپس نہیں پلٹنا، تم نے ان کے مشن کو آگے جاری رکھنا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی فرمایا گیا، وہ جو مدینے کے منافق لوگ تھے نا، انہوں نے کہا چونکہ ہم تمہارے ساتھ نہیں نہ گئے تھے، وہ 300 پیچھے ہٹ گئے تھے، عبداللہ بن ابی والا ٹولہ، انہوں نے کہا اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو فتح ہو جاتی، یہ دیکھو تم اتنے بڑے جوان شہید کرا کے آ گئے ہو، تو اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم جو کہتے ہو کہ وہ ختم ہو گئے، وہ کہتے تھے وہ مر گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ چوتھے پارے میں آیا ہے، دوسرے پارے میں بھی، اب چوتھے میں آیا ہے۔ ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے، وہاں آیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہ کہو، یہاں آیا ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، سوچنا بھی نہیں ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں،
عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ خالی زندہ ہیں، زندہ بھی ایسے اعلیٰ ہیں کہ ان کو رزق ملتا ہے جس رزق کو وہ کھاتے پیتے ہیں۔ اتنی اعلیٰ زندگی اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی رکھی ہے، اور شہیدوں سے کروڑوں درجہ اعلیٰ زندگی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا کی ہے، اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ زندگی امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات و برکات کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اسی طرح آگے پھر اس سورہ کے آخر میں پھر جو پیغام ہے وہ ہے کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کے ساتھ، وصابروا، اور آپس میں نگاہ رکھو، تیاری کرو، رابطو، آپس میں رابطہ رکھو، جنگ کی تیاری کرو، اور دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور بھی اس کے بعد سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء عورتوں والی سورت، اس میں خواتین کا تذکرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، حضرت آدم علیہ السلام ان کی ایک پسلی سے حضرت حوا ان کو تخلیق کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نکاح ہے وہ کیسے کرنا ہے، اور یتیموں کے معاملات جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ تم نے ادا کرنے ہیں، اور جو یتیم ہیں ان کے اوپر جو کفیل ہے اس کو کہا گیا ہے کہ تم کوشش کرو کہ ان کے مال میں سے نہ کھاؤ اگر اللہ نے تمہیں غنی کیا ہے، اور اگر تم فقیر ہو تو پھر اتنا لے لو ان کے مال سے جتنے میں تمہارا گزارا ہے، اور ان کی پرورش تم کرتے رہو، ان کی کفالت اچھے انداز میں کرتے رہو۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ شادیاں کرو، تم 2 کرو، مثنیٰ و ثلاثہ، 3 کرو و رباع، لیکن پوری آیت سن لو، اتنا نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر تم واحدہ، پھر ایک ہی کرو۔ تو اس میں نکاح کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ عربوں میں 10 20 50 100 شادیاں وہ کرتے تھے، اور پھر چھوڑتے نہیں تھے، اور اس کو معلق کر دیتے تھے، یعنی شوہر زندہ ہوتا تھا اور بیوی بیوہ ہوتی تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ شوہر زندہ ہوتا تھا مگر بیوی بیوہ ہوتی تھی۔ کیسے کہ شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تھا اور وہ بیوہ کی طرح ہی ہوتی تھی۔ تو اس عمل سے اسلام نے روکا ہے کہ نہیں، اس طرح تم زیادتی مت کرو ان کے ساتھ۔ تو 4 تک کی پھر اجازت ملی، اور وہ بھی اس صورت میں کہ تم عدل کر سکو۔ تو پھر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے حق مہر ادا کرو اور خوشی خوشی ادا کرو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، تو اس سے بچو۔ اور پھر اس کے بعد اب آخری جو مرحلہ رہ گیا ہے، اس کو بھی صبر کے ساتھ آپ سماعت کریں گے، وہ ہے کہ وراثت۔ اس میں آیت وراثت بھی آ گئی ہے۔ اس میں وراثت کے مسائل سورۃ النساء کی 11 اور 12 نمبر آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت فرماتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے 2 حصے ہوں گے وراثت میں، بیٹی کا 1 حصہ۔ تو ہر بچے کو بچی کا دگنا ملے گا۔ اور آگے آ رہا ہے اگر صرف 1 ہی بیٹا ہو تو جن وارثوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ کل ترکہ بیٹے کو ملے گا۔ ایک اصول یاد رکھیں، جب کوئی بندہ فوت ہوگا تو سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے اس کے کفن دفن کے پیسے نکالے جائیں گے سب سے پہلے، پھر دوسرے نمبر پہ اس کا جو قرض ہوگا وہ قرض اتارا جائے گا، پھر قرض کے بعد تیسرے نمبر پر اس کی جو وصیت ہوگی 1/3 مال کے اندر وہ وصیت وہ ہو سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے 1/3 میں، تو اس کی وصیت کو پھر نافذ کیا جائے گا۔ پھر جو مال بچے گا تو اس پر باقی ورثاء میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر صرف 1 ہی بیٹا ہو تو جن وارثوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ کل ترکہ بیٹے کو مل جائے گا۔ 1 سے زائد بیٹے ہوں تو ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر کسی کی وارث صرف 1 بیٹی ہو تو اسے بقیہ ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر 1 سے زائد صرف بیٹیاں ہوں تو ان کو مجموعی طور پر بقیہ ترکے کا 2 حصہ ملے گا۔
کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ صاحب اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی حیات ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ باقاعدہ حیات ہیں تو ماں کو ترکے کا تہائی حصہ ملے گا اور بقیہ ترکہ باپ کو ملے گا۔ فوت شدہ شخص کے لا ولد ہونے کی صورت میں، یعنی اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو بندہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے اگر بہن بھائی ہیں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر بیوی لا ولد ہو تو اس کا نصف شوہر کو ملے گا، یعنی بیوی کے بچے نہیں ہیں مگر بیوی کے نام جائیداد ہے تو آدھا حصہ شوہر کو ملے گا، باقی دیگر رشتوں میں تقسیم ہوگا۔ اگر شوہر اس کی اولاد نہیں ہے، لا ولد ہے، تو اس کے ترکے میں سے بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ اولاد کی موجودگی میں تو سب کو مجموعی طور پر شوہر کے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اگر کسی لا ولد شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور صرف ماں کی طرف سے بہن یا بھائی ہو تو اسے چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر صرف ماں کی طرف سے ایک سے زائد بھائی یا بہن ہو تو انہیں کل ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا۔ تو آگے بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، وہ سورہ النور کے اندر ہم جا کے پڑھیں گے، اور یہ بھی آگے بیان کیا گیا کہ آخری آیت مبارکہ میں کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح ماؤں کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، ماں میں دادی بھی آئے گی، نانی بھی آئے گی، اور اوپر تک جتنی وہ سب۔ بیٹی جو ہے سلبی، پوتی، نواسی، نیچے تک ان میں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اخوات بہنیں جو ہیں ان میں حقیقی بھی ہیں، باپ شریک بھی ہیں، ماں شریک بھی ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ عمات، پھوپھیاں جو ہیں، باپ کی حقیقی جو بہن ہے پھوپھی یا باپ شریک یا ماں شریک، جس طرح بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خالائیں، والدہ کی حقیقی جو بہن ہے، باپ شریک ہے یا ماں شریک ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بنت الاخ، بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجیاں کسی بھی طرح ہوں، حقیقی ہوں، اللاتی ہوں یا اخیافی ہوں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللاتی کہتے ہیں باپ کی طرف سے اور اخیافی کہتے ہیں ماں کی طرف سے۔ بنات الاخ، بھانجیاں یعنی بہن کی بیٹیاں، تو حقیقی ہوں، اللاتی ہوں یا اخیافی ہوں، ہر قسم کی بہنوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ ساس اور ساس کی ماں اور یہ اوپر تک ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ منکوحہ بیوی جس کے ساتھ تعلق قائم ہو چکا ہے، اس کی کسی اور شوہر سے جو بیٹی ہے، یعنی ایک بیوی آپ نے کی اور اس کا پہلے بھی نکاح تھا اور پہلے شوہر سے اس کی جو بیٹی ہے، اب آپ کا اس عورت سے تعلق بن گیا ہے تو اب اس کی اس بیٹی کے ساتھ جو پہلے شوہر سے ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا بیوی سے صرف نکاح ہوا ہے لیکن آگے معاملات نہیں ہو سکے اور ختم ہو گئی تو پھر اس لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح ممکن ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے بیک وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ 2 بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک کو طلاق ہو گئی ہے تو پھر دوسری کے ساتھ، یا ایک فوت ہو گئی ہے تو پھر دوسری کے ساتھ نکاح کی گنجائش ہے۔ تو اسی طرح ایسی 2 خواتین کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہ جائز ہو، جیسے پھوپھی اور بھتیجی۔ اب پھوپھی اور بھتیجی میں سے کسی ایک کو بھی مرد تصور کر لیں تو اپنی بھتیجے سے نکاح جائز نہیں ہے، تو ان کو آپس میں ایک جگہ پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ البتہ اگر وہ فوت ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اسی طرح آگے آ رہا ہے کہ آیت مبارکہ میں اس مسئلہ کو جمع بین الاختین یعنی 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ جس طرح نسبی رشتے سے 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح رضائی بہنوں کا بھی بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس حکم کے آنے سے پہلے ماضی میں جو اس طرح کے نکاح ہوئے ہیں وہ معاف ہیں، یعنی پہلے اگر کوئی ہو گئے تو وہ سارے کے سارے معاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ ہم نے یہ بہت سارے مسائل دینیاں جو آج قرآن مجید سے سیکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔